اب ہم مل کر پریکٹس کرتے ہیں. ہم نرسری رائمز کو سمرائز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان ہدایات کو پڑھتے ہیں. نمبر 1 وی ول ریڈ ایچ نرسری رائم. سب سے پہلے ہم نرسری رائم کو پڑھیں گے. نمبر 2 سمرائز دا نرسری رائم ان ایز فیو ورڈز ایز پاسبل، اور پھر بہت ہی محدود الفاظ میں اس کا خلاصہ کریں گے. نمبر 3 انکلوڈ کی انفارمیشن، اس میں سب سے اہم باتوں کو شامل کریں گے. نمبر 4 وی ول ڈسکس آر آنسرز، اور آخر میں ہم اپنے آنسر کو ڈسکس کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ خلاصہ معیاری ہے یا نہیں. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے مل کر نظم کو پڑھنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. تو اس نظم میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مکڑا تھا جس کا نام تھا اٹسی بٹسی، اور وہ اٹسی بٹسی کہتے ہیں بہت ہی چھوٹی چیز کو. تو اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مکڑا تھا جو کہ ایک پرنالے میں سے اوپر کی جانب چڑھ رہا تھا. اچانک بارش آ گئی اور وہ اسے بہا کر باہر لے آئی، اور پھر سورج نکل آیا اور تمام بارش کا پانی جو تھا وہ خشک ہو گیا. اس کے بعد وہ چھوٹا سا مکڑا پرنالے کے اندر دوبارہ اوپر کی جانب چڑھنے لگا. یہ نظم خود بھی بہت چھوٹی ہے تو اس کا خلاصہ اس سے بھی چھوٹا ہوگا. خلاصے کو اگر اوریجنل ٹیکسٹ کے مقابلے میں 1/3 الفاظ میں کیا جائے تو یہ بہتر سمجھا جاتا ہے. تو اس چھوٹی سی نظم کے خلاصے کو ہم ایک آدھ جملے میں ہی مکمل کر سکتے ہیں. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اس نظم میں وہ کیا خاص بات ہے جو سب سے اہم ہے، یا پھر اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک مکڑا تھا جو پہلے گر گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا. بارش کا ہونا، اس کا بہہ جانا، یعنی مکڑے کا بہہ جانا، اور پھر سورج کا نکلنا اور بارش کے پانی کا خشک ہو جانا، یہ تمام باتیں اضافی باتیں ہیں. اصل بات جو اس نظم میں ہو رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ مکڑا پہلے گرا اور پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا. تو اس بات کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں A spider fell but got up again، یعنی ایک مکڑا گرا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا. تو اس خلاصے کے متعلق کیا اہم بات ہے؟ اس میں بالکل وہی الفاظ نہیں استعمال کیے گئے جو کہ نظم میں کیے گئے تھے، بلکہ اس کو اپنے الفاظ میں خلاصہ کیا گیا ہے. اس میں تمام غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور صرف اہم بات کو لکھا گیا ہے. اس نظم کا سب سے اہم کردار ہے اسپائڈر، جو کہ اس خلاصے کا مین مرکز ہے، یعنی اسی کے متعلق یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے گر گیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا. تو اسے کہتے ہیں کسی تحریر کو سمرائز کرنا، یعنی اسی خیال کو اپنے الفاظ میں محدود انداز میں بیان کرنا. اب ایک اور نظم کی مدد سے سمری کی پریکٹس کرتے ہیں، مل کر پڑھیں گے. پہلا سٹیپ ہے اس کو پڑھنا اور اس کے مرکزی خیال کو سمجھنا. شروع کرتے ہیں. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. یہ نظم ہے ایک بڑے سے انڈے کے متعلق جس کا نام ہے ہمٹی ڈمٹی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیوار پر بیٹھا، اس کے بعد وہ گر گیا، اور یقیناً وہ ٹوٹ گیا ہوگا کیونکہ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ کے گھوڑے اور بادشاہ کے آدمی اسے دوبارہ سے جوڑ نہیں سکے. تو اب ہم مختصر ترین الفاظ میں اس بات کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈا تھا جو گر گیا اور ایسا ٹوٹا کہ پھر جڑ نہیں پایا. اس کے علاوہ باقی کی جو باتیں ہیں، یعنی وہ دیوار پر کیسے بیٹھا یا کب بیٹھا اور کس طرح گرا یا پھر کون اسے جوڑنے کے لیے آئے، یہ تمام باتیں غیر ضروری ہیں. خلاصے میں ان باتوں کا شامل کرنا ضروری، بلکہ اہم بات صرف یہ ہے کہ انڈا گرا اور ٹوٹ گیا اور پھر جڑ نہیں پایا. جیسا کہ اس جملے میں اس پوئم کو سمرائز کیا گیا ہے. An egg fell and was irreparably broke. irreparably ہوتا ہے جس چیز کو دوبارہ جوڑا نہ جا سکے. تو اس جملے میں کہا گیا ہے کہ ایک انڈا گرا اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ نہ پائے.
اب ہم ایک تیسری نظم کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اسے پڑھنا ہے اور مرکزی خیال کا پتہ لگانا ہے. اس کے بعد مختصر ترین الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھنا ہے. مل کر پڑھتے ہیں. Old Mother Hubbard went to the cupboard to give her poor dog a bone, but when she got there, the cupboard was bare, and so the poor dog had none. یعنی ایک بوڑھی عورت جس کا نام ہبرڈ تھا وہ الماری کی طرف گئی تاکہ اپنے کتے کے لیے ہڈی لا سکے، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ الماری بالکل خالی تھی، تو بیچارے کتے کو کچھ بھی نہ ملا. تو اب آپ بتائیے اس نظم کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے پاس کتے کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. جیسے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے an old woman had no food to feed her dog. یعنی ایک بوڑھی عورت کے پاس اپنے کتے کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اس خلاصے میں غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے کہ وہ بوڑھی عورت الماری کی طرف گئی اور اس نے دیکھا کہ الماری بالکل خالی تھی وغیرہ وغیرہ. تو ان غیر ضروری باتوں کی خلاصے میں ضرورت نہیں ہوتی، اس میں صرف اہم بات یا مرکزی خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے. تو یہ تھا سمری کا مطلب، یعنی سمری یا خلاصہ کیا ہوتا ہے. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور سمری کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.